بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم معاون امیر القاء، محترم ناظم شہر عمرہ مقامی، رفقۂ محترم اور عزت مآب خواتین ارکان، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بطور تذکیر سورہ صف کی ابتدائی 4 آیتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور سورہ صف کے یہ جو مضامین ہیں ہم سبھی کے ذہن میں مستحضر اور موجود رہتے ہیں۔ تذکیر کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے سیراب کریں، اللہ کے کلام سے اپنے ایمان کو اور اپنے عہد کو تازہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں جو بات ارشاد فرماتا ہے بڑی غیر معمولی ہے، جو مومن کو یا اسلامی تحریک کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ پہلی بات اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، کہ اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ اس کائنات کی وہ ہستی اور وہ ذات ہے کہ پوری کائنات اس کی تسبیح میں مشغول و مصروف ہے، یعنی اس کائنات کا ہر ذرہ خدا کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں قرآن میں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے سبحہ، تو اس کے 2 معنی سامنے آتے ہیں۔ ایک معنی تو ہے ترغیب اور تشویق کے، کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں تو ان کے لیے اس سے بڑھ کر خوشخبری کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اس کائنات کے نعرے میں اپنے آپ کو ہم آہنگ کر دیا، اس عظیم الشان کائنات کے ہم نوا وہ بن گئے اور گویا اس طرح سے انہوں نے اپنے مقصد حقیقی کو پا لیا۔ اور دوسرا مقصد اس میں بے نیازی کا پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ پر ایمان رکھنے کی دعوے دار ہو اور اس کے باوجود وہ خدا کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کے ڈر سے بے نیاز ہو، بے خوف ہو، تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ بھی اس سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو اس کی حمد، اس کی تسبیح اور اس کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ 2 باتیں اس سے سامنے آتی ہیں۔ پھر اللہ نے یہاں پر جن صفات کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ العزیز الحکیم، یہ دراصل اللہ کی ذات کی جو صفات ہیں ان آیات سے اس کا تعلق ہے کہ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ اصل قوت کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے۔ العزیز، عزت اور اقتدار کا مالک و رب ہے، غلبہ اسی کا حق ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کے دست قدرت میں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے دست قدرت سے باہر ہو۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ الحکیم، وہ حکمت اور دانائی کا سرچشمہ ہے، اس کے کائنات میں جتنے فیصلے جاری ہیں وہ کمال حکمت اور کمال علم کی بنیاد پر ہے۔ اور اسی طرح اس نے بندوں کو جو شریعت عطا فرمائی ہے اور اپنے جس وحی سے سرفراز کیا ہے اور اپنے پیغمبر کی جن تعلیمات سے روشناس کیا ہے، یہ بھی دراصل اس کے کمال حکمت کا ایک بہت بڑا نشان اور اس کا امتیاز ہے۔ یہ بات قرآن نے کہی ہے۔ تو اب اس سے بڑھ کر کسی شخص کی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کائنات کے حکیم و عزیز خدا کی ہدایت سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے جنہوں نے اپنے قول و قرار کا لحاظ نہیں رکھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون،
کیا اے لوگ جو ایمان لائے ہو تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کو یہ بات غضبناک بنا دیتی ہے، اسے غصہ دلاتی ہے کہ تم اپنی زبان سے وہ بات کہو جو تم نہ کرو۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر لما تقولون ما لا تفعلون سے جو چیز مراد ہے وہ دراصل ہمارے زندگی کے چھوٹی موٹی خطائیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد اپنے مشن، اپنے مقصد، اپنے نصب العین اور دعوت کا جو عظیم کاز ہے اس میں اپنی قربانی پیش کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ یہاں پر لما تقولون کی جو بات قرآن نے یہاں کہی ہے اس سے یہ چیز مراد ہے کہ ہم جس نصب العین کے اقراری ہیں، ہم جس دعوت کے علمبردار ہیں، جب اس کے لیے پکارا گیا، اس کے لیے میدان میں بلایا گیا، جب اس کے تقاضوں اور اس کے حقوق کی تکمیل کے لیے آواز دی گئی تو لوگ زمین سے چمٹ گئے، انہوں نے قربانیاں دینے سے اعراض کیا۔ قرآن نے اسی کیفیت کو سورہ توبہ میں یوں بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ، کیا اے لوگو جو ایمان لائے ہو کہ جب تمہیں یہ کہا گیا کہ اللہ کے لیے زمین میں نکلو، جب اللہ کے لیے زمین میں نکلو تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے، تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے، خدا کی راہ میں قربانی ایثار کے لیے تم نے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا، تو کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر لیا ہے؟ تو جان لو کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ناپائیدار ہے اور دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر اس وقت قرآن نے یہ کہا کہ اگر تم باز نہ آئیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی ایسی قوم کو اٹھا کھڑا کرے گا جو اللہ کے اس مشن کی تکمیل کرے گی۔ دیکھیے بڑی اہم چیز ہے جو قرآن یہاں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قوموں کے ساتھ جو عزت اور سربلندی کے وعدے فرمائے ہیں ان وعدوں کے پیچھے یہ قربانیاں شامل ہیں۔ کوئی تحریک ہو، کوئی جماعت ہو، کوئی امت ہو، اگر وہ خدا کے اس عظیم عہد کو توڑ دے تو زمین میں وہ خدا کے غضب کے سوا کسی چیز کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ ایک اہم نقطہ مفسرین یہاں یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کافر اور ایک مشرک وہ اگر اپنے عمل میں کوتا ہے اور وہ مسلمانوں سے دشمنی اور عداوت پر اتر آیا ہے تو خدا کے ہاں اس کی سزا اور اس کا عذاب اتنا نہیں ہے جتنا اس شخص کا ہے جو شعوری طور پر حق کو جانتا ہو اور اس کے باوجود اس نے حق سے منافقت کی ہو۔ اس لیے قرآن مجید کے نزدیک کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اپنے نصب العین کے ساتھ غداری اور منافقت ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ کوئی امت اٹھے، کوئی دعوت اٹھے اور اس کے علمبرداروں کے پشت پر اس کا کردار نہ ہو، اس دعوت کے تقاضوں کی تکمیل نہ ہو، اس کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس آمادگی نہ ہو، تو یہ خدا کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے جو قرآن کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن نے جو دوسری اہم بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ احبہ یحبو کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتے ہیں دوست بنانا اور دوسرے معنی ہوتے ہیں اپنا محبوب بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے، ان کو اپنا دوست بناتا ہے جو اس کے راستے میں ایسے سب بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر تین باتیں بنیادی طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اللہ کی محبت کن لوگوں کو حامل ہے، کن لوگوں کو شامل ہے، کون سے لوگ ہیں جو خدا کی محبت کے مستحق قرار پائیں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل میں اخلاص ہوگا، فی سبیلہ، یعنی جنہوں نے اپنی ساری کاوشوں اور کوششوں کا جو محور ہے وہ خدا کو رکھا ہوگا۔ الحب للہ والبغض للہ، آتا للہ منع للہ فقد استکمل الایمان۔ بہت بڑی بات ہے جو قرآن نے یہاں کہی ہے کہ جو رائے حق کے ساتھی ہیں انہیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ انہیں ہر عمل میں یہ شعور اور یہ نیت کو بہرحال ملحوظ رکھنا چاہیے کہ یہ عمل خدا کے لیے فی سبیلی اللہ کے راستے میں ہے۔ ورنہ ہم جانتے ہیں
کہ نعرہ تکبیر بھی فتنہ بن سکتی ہے اگر اس نعرہ تکبیر کا محرک صحیح نہ ہو. تو قرآن نے دوسری بات کہی ہے کہ اخلاص یہ دراصل تحریک اسلامی کی کا سنگ بنیاد ہے. اور تیسری بات کیا کہی ہے؟ صفن. صفن کے معنی آپ جانتے ہیں کہ ایک جماعت ہے، ایک صف ہے، ایک تنظیم ہے. یعنی گویا کہ جو جدوجہد ہے، جو دعوت ہے، وہ دعوت اور جدوجہد اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتی، اس وقت تک زمین پر وہ عملی ظہور اختیار نہیں کر سکتی جب تک اس کے افراد تنظیمی شعور سے مالا مال نہ ہو. تنظیمی شعور بھی اپنے آپ میں خدا کی عظیم نعمت ہے. صفن، انہیں یہ احساس ہو کہ انفرادیت یہ دراصل اسلامی دعوت کے لیے کوئی شخص تفرد پسند ہو، انفرادیت پسند ہو، اور وہ یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی میں کیوں اجتماعیت میں اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت کو استعمال کروں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی دعوت کے سلسلے میں مخلص نہیں ہے. قرآن نے بڑی بنیادی بات یہاں کہی ہے کہ جو لوگ اسلامی دعوت سے اپنی وفاداری کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کی وفاداری اس میں ہے کہ وہ اپنی صفوں کو درست کرے. صفن، آپ دیکھیں گے اسلامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکمت انقلاب ہے، اس حکمت انقلاب میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کے اندر تنظیمی شعور پیدا کیا. مدینہ کی جو اسلامی ریاست ہے، اس اسلامی ریاست کے اساسیات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو جہاں آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، جہاں آپ نے صفہ کی بنیاد رکھی، جہاں آپ نے مدینہ مارکیٹ کی بنیاد رکھی، وہیں آپ نے رشتہ اخوت کو پائیدار بنانے کے لیے مواخات کے نظم کو قائم کیا. جو مواخات کا نظم اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ قائد انقلاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دراصل سماج میں انٹیگریٹی پیدا کرنا چاہتے تھے، استحکام پیدا کرنا چاہتے تھے. صفن کا لفظ استعمال کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہم تذکیر کے اس نقطے کی طرف جا رہے ہیں جو صفن کو ڈیفائن کرتا ہے کہ کانہم بنیان مرصوص، یہ صف کیسی ہو، یہ جماعت کیسی ہو. تو قرآن نے کہا کہ یہ بنیان مرصوص ہو، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. بنیان مرصوص کے سلسلے میں کیا چیز سامنے آتی ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ بنیان مرصوص بنانے کے لیے نصب العین کی یکتائی ضروری ہے. نصب العین میں ہم آہنگی ضروری ہے، فکر و عمل میں ہم آہنگی ضروری ہے. اگر فکری ہم آہنگی نہ ہو تو انتشار کا سبب بنے گی چیزیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جماعت ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ رفقہ کار میں فکری ہم آہنگی ہو. دوسری چیز ہے باہمی اعتماد. ہم ایک دوسرے کے سلسلے میں شکوک و شبہات کا شکار نہ بنیں، بے اعتمادی کا شکار نہ بنیں. قرآن مجید نے اس رشتے کو جو تنظیم کے افراد کے درمیان پایا جاتا ہے، اس رشتے کو قرآن نے یہاں پر رساس سے تعبیر کیا. رساس آپ جانتے ہیں کہ دھاتوں کے مجموعوں کو کہتے ہیں. جب دھات، الگ الگ قسم کی دھات جب پگھلائی جاتی ہے اور پگھلا کر جب اس کا رساس بنتا ہے، وہ جب اس کا آمیزہ بنتا ہے تو وہ اتنی طاقت ہوتی ہے اس کے اندر کہ اسے دنیا میں کوئی چیز توڑ نہیں سکتی. وہ رساس جو ہے مختلف آمیزوں کا جو مجموعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مختلف صلاحیتوں کے حامل لوگ وہ اپنی صلاحیتوں سے ایک دوسرے کے لیے قوت کا سامان بنے، نہ کہ ایک دوسرے کے لیے تنقیص کا سامان بنے، کمزوری کا سبب بنے. لوگوں میں الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں، الگ الگ مہارتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم مہارتوں کو ضائع کریں، ہم صلاحیتوں کا استعمال نہ کریں، ہماری صلاحیتیں ایک دوسرے کے لیے طاقت کا سبب بننے کے بجائے ایک دوسرے کے لیے کمزوری کا سبب بنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بنیان مرصوص کو سمجھا نہیں ہے. قرآن مجید نے اس سلسلے میں اور بھی دو تعبیریں استعمال کی ہیں. ایک تعبیر ولایت کی استعمال کی ہے کہ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ولی ہے. آپ دیکھ لیجیے ولی کا لفظ قرآن نے جو استعمال کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے ایک باپ کو بیٹی کا ولی قرار دیتا ہے. ایک باپ کے دل میں اپنی بیٹی کی سرپرستی اور اس سے محبت اور شفقت جس درجے میں ہوتی ہے اس کو ناپا نہیں جا سکتا. وہیں سے اس کا مطلب رفاقت، دوستی، سرپرستی میں شامل ہوتا ہے.
قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کمزوری کا سبب نہیں بنتا، بلکہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے قوت کا سامان بنتا ہے۔ قرآن نے کہا جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی تم کبھی باطل پرستوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات قرآن نے کیا کہی ہے؟ قرآن نے سورہ فتح میں کہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ لوگ ہیں، آپ کے امتی ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے پیکر رحمت ہے۔ رحماء بینہم، یعنی قرآن نے یہاں پر رساس کو رحمت سے تعبیر کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلامی تنظیم کے افراد ایک دوسرے کے لیے رحمت کا پیکر بننا چاہیے۔ آپ رحمت جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ رحمت جو ہے یہ دراصل یہ جو ہے یہ نہیں دیکھتی کہ کون میرا ہے اور کون پرایا ہے، رحمت سب پہ برابر برستی ہے۔ رحمت محبت سے بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہوتی ہے۔ رحمت جو ہے وہ بے نیاز ہوتی ہے، اس میں خلوص ہوتا ہے، اس میں انتہا درجے کی محبت ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے ہمیشہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے امداد کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا کہ اسلامی اجتماعیت جو رساس اس کے اندر اگر پایا جائے، رساس سیسا اگر اس کے اندر پایا جائے تو یہ سیسا اس کی ولایت ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا باہمی تعلق ہے، یہ اس کا باہمی اعتماد ہے۔ یہ جب تک اس کے اندر پایا جائے گا یہ تحریک افرادی قوت میں کم تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ تحریک اپنی طاقت کے اعتبار سے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوگی کہ دنیا میں کوئی تنظیم کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ رفقائے محترم، اگر ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر بہت گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں تو قرآن یہ بات ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ جو لوگ تحریک اسلامی کے اس رساس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو باہم منافرتوں کو جنم دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف شکوک و شبہات برپا کرتے ہیں، بے اعتمادی پیدا کرتے ہیں، تو انہیں اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ اسلامی تحریک کا نقصان دراصل خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ بنیاد مرصوص کا یہ تصور جو قرآن مجید یہاں پیش کرتا ہے، یہ تصور کتنا طاقتور تصور ہے، اور یہ تصور جب تک عملی دنیا میں واقع نہیں ہوگا ہم تحریک اسلامی کہنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ بہرحال آئیے کہ ہم اس تذکیر کے نکات کو ایک مرتبہ پھر 1-2 منٹ کے اندر اس کو اپنے ذہن نشین کرتے ہیں۔ پہلی بات، اس کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح خواہ ہے، اللہ کی پاکی، اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کو بیان کر رہی ہے۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ خدا کی کبریائی کے علمبردار ہیں انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پوری عظیم کائنات کا ہم نوا بنا لیا ہے، اور وہ لوگ جو خدا سے دشمنی مول لینا چاہتے ہیں اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے اسلام کے عظیم نظم العین کو نقصان پہنچاتے ہیں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے اللہ ان کی تسبیح، ان کی تحمید اور ان کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قول و فعل کے تضاد سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ قول و فعل کا تضاد یہ ہے کہ آدمی جس نظم العین اور جس دعوت کا علمبردار ہے وہ اس کے کردار کا حصہ نہ بنے، وہ اس کی جدوجہد میں اس کا اثر دکھائی نہ دے، وہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار اور آمادہ نہ پائیں۔ قرآن اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر لمحہ ہمیں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جس کام کو کر رہے ہیں کہ کیا یہ ایسا کام ہے جس سے میرا رب خوش ہو جائے گا۔ دیکھیے اسی لمحے ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ واقعی یہ جو میرا کام ہے یہ ایسا ہے کہ جس سے میرا رب خوش ہو جائے گا، تو یقین جانیے کہ وہ فی سبیلی ہی، وہ اخلاص ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم تنظیم کی قوت کا سبب بن رہے ہیں یا تنظیم کے تنقیص اور اس کی کمزوری کا سبب بن رہے ہیں۔ ہماری ذات اجتماعیت کے لیے فتنہ نہ بنے، اس کے لیے اللہ سے ہمیشہ دعا مانگے، کیونکہ زندگی چند مختصر لمحوں کا نام ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ ہم ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری ذات جو ہے وہ تحریک اسلامی کے لیے نعمت ثابت ہو، تحریک کے لیے فتنہ ثابت نہ ہو۔ ہم تحریک کا رساس بنیں، تحریک کا سیسا بنیں، ہماری حیثیت ولایت اور رحمت کی ہو۔ بھائیو، یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو قرآن کے بصائر سے ہمارے سامنے آتی ہیں، قرآن کی روشنی ہے، قرآن کی ہدایت ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔